کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام اور معیشت کے عنوان سے ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید اسلام کے معاشی نظام کے موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لوگوں میں اگرچہ یہی مشہور ہے کہ یہ صرف عبادات سے متعلق گفتگو کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس اسلام میں بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک اور قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے جس قدر مسائل ہیں، سب کا حل اللہ نے اسلام میں پیش کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ معیشت ہو، وہ عبادات ہوں، وہ دیگر کوئی چیزیں ہوں، ہر شعبے کا حل اللہ رب العالمین نے اسلام میں رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اسی معیشت کی اہمیت کے پیش نظر اور پھر معیشت میں بھی حلال معیشت کے پیش نظر، اس لیے کہ اسلام وہ واحد معاشی نظام ہے جس میں حرام کی قطعاً کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ انکم کے حوالے سے نہ دیگر معاملات میں۔ جب بھی انسان کمائے گا، اسلام اس کو یہ پابند کرتا ہے کہ وہ حلال کمائے، حلال کھائے اور حلال ہی اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالے، اس لیے کہ جو حلال کے ثمرات ہیں، حلال کے جو نتائج ہیں، وہ اس قدر عمدہ ہیں۔ آج ہماری نئی نسل جو بے راہ روی کا شکار ہے، یقیناً یہ حرام ہی کے اثرات ہیں، اور جب ہم حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں تو یقیناً اس کے نتائج اور ثمرات بھی اسی طرح برآمد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا میں مشہور ہے، کانٹے بوؤ گے تو کانٹے ہی لگیں گے، پھول بوؤ گے تو پھول ہی ملیں گے۔ تو یہ حرام کانٹوں ہی کی مانند ہے، لہٰذا ہمیں خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھانا اور کھلانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انبیاء سے کہا، حالانکہ انبیاء علیہم السلام سے نعوذ باللہ اس قسم کی کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ حرام کا ارتکاب کریں گے۔ وہ تو خود لوگوں کو حرام سے روکنے والے، حرام سے بچانے والے، نیکی کا راستہ دکھانے والے، حلال کی طرف راغب کرنے والے پیغمبروں کی تو دعوت ہی یہی رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس موضوع کے اہمیت کے پیش نظر اپنے انبیاء کو بھی مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت، حلال اور پاکیزہ اور طیب چیزیں استعمال کرو، وہی کھاؤ، اور واعملوا صالحا، اور پھر نیک عمل کرو۔ گویا نیک عمل کرنے کی تلقین کرنے سے پہلے حلال کی تلقین کرنا، اور وہ بھی انبیاء جیسی جماعت کو، اس بات کی طرف قرآن پاک کا یہ اشارہ ہے کہ عمل کی قبولیت اور عمل صالحہ کی افادیت جبھی حاصل ہوتی ہے اور جبھی برقرار رہتی ہے، اور ہم جبھی کما حق کو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں جب ہم نے حلال روزی کھائی ہو۔ اگر ہم نے حرام کھایا ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرتا جو حرام کھانے کے بعد ہم نے کیا ہو۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ عمل صالح سے پہلے، نیک عمل کرنے سے پہلے ہمیشہ پاکیزہ اور طیب چیزیں کھائیے، انہیں استعمال کیجیے۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ فرق رکھیے، بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی۔ طیب ہونا الگ بات ہے، حلال ہونا الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر اس کو آپ یوں سمجھیے، مثال کے طور پر ایک بکری ہے، وہ حلال ہے اور وہ کسی کی باہر بندھی ہوئی تھی، آپ نے اسے کھولا، اسے گھر لے آئے، آپ نے دروازہ بند کیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ اب وہ بکری حلال تو تھی، اور آپ نے مزید ذبح کرنے کے لیے جو اسلام کا طریقہ ہے تکبیر پڑھنے کا، وہ بھی آپ نے اس کے اوپر پڑھی اور اس کا خون بھی بہہ گیا۔ اس کے باوجود وہ بکری آپ کے لیے طیب نہیں ہے۔ طیب اس وقت ہوتی ہے جب حلال چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو۔
یعنی یہ نہیں کہ وہ صرف چیز ہی حلال ہو بلکہ اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ مثلا یہی بکری اگر آپ چوری چھپے اس کو کھول کر چوری گھر میں لانے کے بجائے اگر آپ اس کے مالک سے بات کرتے کہ بھائی یہ بکری کتنے کی ہے، وہ کہتا جی یہ 4,000 5,000 کی ہے، آپ اسے 4-5 ہزار روپے دیتے اور وہ بکری گھر لے آتے، تو اب یہ آپ کے لیے طیب تھی۔ تو طیب کے معنی یہ ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ بھی جائز ہونا چاہیے اور وہ ذریعہ بھی اسلامی ہونا چاہیے، اسلامی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے جہاں روزی میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہو حرام نہ ہو، وہاں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ میں نے اسے حاصل بھی جائز اور حلال طریقے سے حاصل کیا ہو، ناجائز طریقوں سے میں نے اسے حاصل نہ کیا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہی بات جو انبیاء علیہم السلام سے کہی، یہی بات اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے بھی کہی اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ انبیاء کو بھی یہی حکم ہے، ایمان والوں کو بھی یہی حکم ہے۔ گویا یہ اس کی اہمیت ہے، رزق حلال کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین انبیاء کو، ایمان والوں کو یہی حکم دیتا ہے تاکہ ہم اس کے بعد جو عمل صالح کریں اللہ رب العالمین کی ہاں وہ قبول و مقبول ہوں۔ یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایسا مسافر جو سفر میں اس کا زاد راہ بھی ختم ہو چکا ہو، سفری صعوبتیں برداشت کر چکا ہو، بہت طویل سفر کر چکا ہو، جس کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ کھینچا ہے، فرمایا کہ اشعث و اغبارا، کہ اس کے بال بھی بکھر گئے، گرد و غبار سے اٹ گئے اور گریباں بھی اس کا پھٹ گیا، اور ایسی صورت میں اس کا دانہ پانی بھی جو اس کے پاس زاد راہ ساز و سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کو زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، موت اس کو سامنے نظر آ رہی ہے، سفر طویل ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ اب ایسی صورتحال میں وہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا مسافر جو اتنی تکلیف اور پریشانی میں بھی ہے، اس کی دعا کو سب سے پہلے قبول ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کی کیف یستجاب لذالک مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اوڑھنا بچھونا بلکہ حرام تو اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کو کیسے اس کی دعا کو قبول کروں؟ گویا دعا جسے اللہ کے رسول نے ایک اور روایت میں یوں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا گودا ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو جو عبادت کی اصل ہے، جو عبادت کا مغز ہے، عبادت کا اصل گودا ہے، وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے حرام کا لباس پہننے کے بعد، حرام کے پیسوں سے احرام خریدنے کے بعد جب حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی جناب میں تلبیہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اتنے پاکیزہ کلمات وہ کہتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے، اللہ کی جناب میں بار بار حاضری کی، لبیک لبیک کی پکار کہہ کر اپنی حاضری کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین بجائے اس کی حاضری کو قبول کرنے کے اللہ رب العالمین کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، ارے نہ تو تیرا آنا ہمیں مقبول ہے، نہ یہ تیرے تلبیہ پڑھنا ہمیں مقبول ہے۔ گویا اللہ رب العالمین اس کو اسی طرح دھتکار دیتا ہے۔ اور یہ کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ انسان خرچے بھی کرے، لاکھوں روپے بھرے، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرے اور اللہ رب العالمین اس کی حاضری کو قبول نہ کرے تو اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں اس مرض کے اس اصل علاج کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مرض اصل کیا ہے اور اس کا علاج کس چیز میں ہے۔
یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی کنویں کے اندر کتا گر گیا، مولوی صاحب نے بتا دیا کہ جی کنویں کا پانی جو ہے وہ خالی کر دو، لوگوں نے سارا کنواں خالی کر دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن آئے، جی مولوی صاحب کنواں تو ہم نے سارا خالی کر دیا ہے، ابھی بھی پانی میں بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا پھر دوبارہ خالی کر دو، انہوں نے پھر خالی کر دیا۔ پھر آئے کہ جی ابھی بھی بو آ رہی، تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ کیا کتے کو نکالا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے کتے کا بتایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو پانی نکالا ہے، کتا تو جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ تو اصل جو جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پانی میں بو آ رہی ہے، وہ پانی تو ہم نکال رہے ہیں، لیکن جس کے سبب سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ سبب جوں کا توں وہیں موجود ہے، تو علاج کیسے ہوگا؟ اگر حج قبول نہیں ہو رہا، نماز قبول نہیں ہو رہی، آج ہمیں یہ بھی گلہ ہے، ہم اکثر دوستوں میں بیٹھے ہوئے، مجلسوں میں بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میاں قرآن تو کہتا ہے کہ یہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو ہے یہ تمہیں بے حیائی سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، فلاں نماز پڑھتا ہے، بلکہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، اس کے باوجود برائیاں نہیں چھوڑتا، جھوٹ وہ بولتا ہے، چوریاں وہ کرتا ہے، ڈاکے وہ ڈالتا ہے، حرام وہ کھاتا ہے۔ ہماری عبادتیں آج ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے ذکر میں، ہماری تسبیحات میں، ہمارے اذکار میں وہ روح ہی باقی نہیں ہے، وہ اخلاص، وہ روح جس کی افادیت ہماری زندگی کے اوپر، جس کے ثمرات اور نتائج مرتب ہونے ہوتے ہیں، ہماری نمازیں ان روحانی ثمرات سے بالکل خالی اور عاری ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یا تو اخلاص کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ، ان لوازمات کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے پابند کیے ہیں۔ ظاہر بات ہے عبادت کی قبولیت کے لیے حلال روزی پہلی اور اولین شرط ہے۔ اگر ہم حرام کھا کے نماز پڑھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں، اس زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں جو حرام کے پیسوں سے دی جا رہی ہے، اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں جو حرام کے پیسے سے دیے جا رہا ہے۔ جبکہ صدقے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہے، جب وہ قبول ہی نہیں ہوگا تو بلاؤں کو کیسے رد کرے گا؟ سب کچھ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، وہ کھوکھلی سی ہو جاتی ہے صرف ایک حرام کے ارتکاب سے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حرام کا ارتکاب جو ہے یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اس کی خاص تلقین فرمائی ہے کہ انسان حلال کا انتخاب کرے، معیشت اس کی حلال ہونی چاہیے، اس میں حلال اور حرام میں خیال کرے۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا درہم اگر 10 درہموں کے اندر 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے تو وہ ایک حرام کا جو درہم ہے وہ 9 کے 9 درہموں کو حرام کر دیتا ہے، وہ بالکل سب کو گندا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی اتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس۔ ایک سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ نے انبیاء کو مخاطب کیا، پھر دوسری آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کیا، اب تیسری آیت میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے کائنات کے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے جو حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ، انہیں استعمال کرو۔ گویا پوری انسانیت کی فلاح، پوری انسانیت کی بہبود، پوری انسانیت کی ترقی اسی کے اندر ہے کہ وہ حرام معیشت کو خیر باد کہیں اور حلال معیشت کو اختیار کریں۔ اور یہ اتنا ضروری اور بنیادی بات ہے ہر چیز سے پہلے، اس لیے کہ ہر چیز اپنی افادیت کو کھو دے گی اگر اس میں حرام شامل ہے۔ اس لیے اس کی افادیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حلال کا انتخاب کریں۔ اسی لیے احادیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، آپ نے فرمایا کہ حلال کمانا یہ ایمان کے فریضے کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یعنی ایمان، جو انسان ایمان لاتا ہے
یہ ہر مسلمان پر، ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کا دیا ہوا پہنتا ہے، اسی کی زمین پر رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اسی کے دی ہوئے ہاتھوں سے روزی کماتا ہے، اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسی کی دی ہوئی زبان سے بولتا ہے، اسی کے دیے ہوئے کانوں سے سنتا ہے، اسی کی نیلی چھت کے نیچے رہتا ہے۔ تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو قبول کرے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ایمان کی شرط ہے۔ اللہ پر ایمان لائے، اس کے انبیاء پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، یہ پہلی اور اولین شرط ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو چیز اس کے اوپر فرض ہوتی ہے ایمان کے بعد، فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، اس ایمانی فریضے کے بعد جو پہلا فریضہ اس پر عائد ہوتا ہے وہ حلال کمانا ہے۔ گویا ایمان لانے سے پہلے جو کچھ کرتا رہا، اللہ رب العالمین اسلام لانے کے بعد اس کی پچھلی زندگی ساری دھو دیتا ہے۔ اسلام کفر کی سابقہ زندگی کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اسلام میں خاصیت رکھی ہے، جب اسلام میں انسان قدم رکھتا ہے اس کی پچھلی کفر کی زندگی، مشرکانہ زندگی، چاہے وہ اسلام کے خلاف کتنے ہی جد و جہد کرتے ہوئے اس کی گزر گئی ہو، اسلام قبول کرتے ہی، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی، اسلام میں قدم رکھتے ہی اللہ رب العالمین اس کی سابقہ زندگی کو مٹا دیتا ہے۔ بلکہ اگر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بالکل محبت اور اخلاص کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا اور بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص آئے تو صحیح نا، اللہ رب العالمین کی جناب میں آئے تو یہ سب سے پہلے انسان جو ہے یہ حلال حرام میں تمیز کرے، خیال کرے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جس طرح تم اپنے آپ کو آگ سے بچاتے ہو، تم خود تو بچتے ہو اور بچتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اسی طرح اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ تو گویا جو چیزیں ہمیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں ان سے ہمیں بھی بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، چونکہ آگ سے بچنے کا خود کو بھی حکم ہے اور اولاد کو بھی بچانے کا حکم ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی بچانے کا حکم ہے۔ اور حرام یقیناً حدیث میں آتا ہے کہ حرام سے پلنے والا، حرام مال سے پلنے والا، پنپنے والا جسم جنت کا حقدار نہیں ہے، وہ دوزخ ہی میں جانے والا ہے۔ تو لہٰذا دوزخ سے اپنے آپ کو اور اولاد کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ہم حرام سے بچائیں، کیونکہ جب ہم حرام سے بچائیں گے تو یقیناً یہ چیز ہمیں آگ سے بچائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ رب العالمین بھی پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے، بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، حرام کا پیسہ ہوتا ہے، جسے آپ بلیک منی کہتے ہیں یا کالا دھن کہتے ہیں، وہ بالکل یعنی اس کا کچھ پتہ نہیں کہاں سے آیا، کیسے آیا، جھوٹ پہ، فریب پہ، حرام خوری سے، جو بھی جس طرح اس نے کمایا وہ اس نے کما لیا۔ اب اس پیسے سے اگر وہ کچھ بھی عبادت کرے، حتیٰ کہ مسجد تک بنوا ڈالے، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، بہت سارے مفتیان کرام یہ فتویٰ دے دیتے ہیں جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی میرے پاس بہت سارا حرام پیسہ ہے، میں اس سے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں لیٹرینیں خراب پڑی ہیں، آپ یہ پیسہ ہماری مسجد کی لیٹرینوں پہ لگا دیجئے تو یہ ایک اچھی کھپت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ علاج اس کا صحیح نہیں ہے۔ دیکھو مسجد کی صفیں ہوں یا مسجد کی لیٹرینیں ہوں، مسجد کی پراپرٹی کچھ بھی ہے، اس کے لیے آپ کچھ بھی بنوائیں گے، کچھ بھی اس پر لگائیں گے، وہ ثواب ہی کا کام ہے۔ چاہے آپ پنکھے لگوائیں گے، چاہے ماربل لگوائیں گے، چاہے ٹائلیں لگوائیں گے، چاہے دیواریں بنائیں گے، چاہے وضو کی سہولت اختیار کروائیں، لوگوں کو وضو کی سہولت مہیا کریں گے، لوگوں کو قضاء حاجت کی سہولت مہیا کریں گے، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ اور حدیث میں آ گیا کہ اللہ رب العالمین حرام مال سے اس صدقے کو، اس نیکی کو قبول نہیں کرتا، لہٰذا
ہمیں اس میں بھی حلال ہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ لیٹرین جو ہے وہ چونکہ گندی اور ناپاک چیز ہوتی ہے وہاں ہر طرح کا پیسہ لگ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں بھی حلال کا خیال رکھنا چاہیے اور حلال ہی کا احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا، ایمان والو جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں یعنی اگاتے ہیں ان میں سے بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود ہی اس چیز سے ہمیں منع کیا۔ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجوز اس کے کہ تم لیتے وقت آنکھیں بند کر لو تو ان کو کبھی نہ لوگے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، کوئی شخص پسند نہیں کرتا، کوئی گندی چیز مجھے دے اور میں اس کو قبول کروں، اللہ رب العالمین ہم سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اونچا، سب سے پاکیزہ اور سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی غیرت کو نہ للکارا جائے کہ اس کے نام پر حرام بانٹا جائے، حرام صدقہ کیا جائے۔ اس اعتبار سے ہمیں جہاں حلال کھانے کا حکم ہے وہاں اپنے آل اولاد کو حلال کھلانے کا حکم ہے، وہاں صدقہ خیرات بھی حلال سے کرنے کا حکم ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل سے ہم یہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کیسے ملے گی برکت اور کیا ہے وجہ ذلت، جائز ہے نفع کتنا، کیا سود کی ہے حرمت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔